لوگوں کی رائے بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ تمام مذاہب میں اس کا مطلب جو خاص طور پہ ابراہیمی مذاہب جی ابراہیمی مذاہب کا تو یہ ہے بالکل یہ کانسیپٹ. اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ سول جس کو ہم عرف عام میں سول کہتے ہیں اور ایک ہائر کانسیپٹ بھی ہے اسپرٹ کا, اور میں فہد صاحب کی طرف بھی آنا چاہوں گا فلسفی کے اینگل سے, تو آپ سول اور اسپرٹ میں کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ بعض ادیان میں اور مکاتب فکر میں اور مذاہب میں اس کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے, خاص طور پہ یہودیت میں. ہاں یہودیت میں, لیکن اسلام میں اس کا دو نہیں ہے بلکہ صرف روح کا کنسیپٹ ہے. ٹھیک. اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب بچہ ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو 40 دن تک روح پھونکنے کا عمل جاری رہتا ہے. ٹھیک. دوسرے یہ کہ یہ زندگی اور موت کا جو فاصلہ ہے, روح اور جسم کا ملاپ زندگی ہے, اور جب روح اور یہ ان علیحدہ ہو جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اور روح پھر عالم برزخ میں, اس کو پیرالل یونیورس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اس میں چلی جاتی ہے اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور ان کو اٹھایا نہیں جائے گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے. تو وہ اس میں رہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. صوفیہ نے بھی اس کو, جو گفتگو ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے, تھوڑا سا اس کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. صوفیہ نے اس کو اپنی پریکٹس میں اختیار کیا ہے. روح کو جسم سے باہر نکالنا, منتقل ہونا, روح کا جانا اور پھر واپس جسم میں لے آنا. اس عمل کو بعض صوفیہ نے عملاً اختیار بھی کیا ہے, اور ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے تاریخ میں موجود ہیں کہ بعض لوگ 3 یا 4 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے, اور معلوم یہ ہوا اس اثنا میں جب وہ بیدار ہوئے اور ہوش میں آئے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کچھ کھایا پیا بھی ہے, اور یہ کہ وہ کچھ لوگوں سے ملے. حاضر میں ایکسپیرینسز ہیں بڑے ہاسپٹلز میں امریکہ کے, وہ جو ڈیتھ کے بعد لوگ واپس آئے, ان کو جب آرٹیفیشل پمپ کیا گیا ان کے ہارٹ کو واپس آئے, تو انہوں نے باقاعدہ اپنے ایکسپیرینسز بیان کیے کہ وی وینٹ تھرو اے ٹنل آف لائٹ اور اس قسم کی باتیں. فلسافیکل اینگل جو آپ نے پیش کیا ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں ایک فلسافیکل اینگل بھی میں فہد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا, لیکن ناظرین ہم اس انٹرسٹنگ ڈسکشن کو یہاں تھوڑی دیر کے لیے روکیں گے, ایک وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم آج گفتگو کر رہے ہیں روح کے موضوع پہ. فہد صاحب, ایرسٹوٹل کے نزدیک وہ کہتا ہے کہ ایکٹ آف کٹنگ از دا سول آف دا نائف, یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جو چھری سے کاٹنے کا عمل ہے تو ٹھیک ہے چھری تو موجود ہے, لیکن جو کاٹنے کا عمل ہے وہ اس چھری کی روح ہے. یہ کیا انالوجی ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ اصل میں روح ایک ایسا ویسٹرن فلسفی میں اتنے مزے کا کانسیپٹ ہے کہ لوگ اس سے گھبراتے ہیں, اسپیشلی ویسٹرن فلاسفرز. سب سے بڑی گھبراہٹ یہ ہوتی ہے, یو کیناٹ ایکسپلین دا سول وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ ریلیجن, تو آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ روح کہیں سے آئی کہیں گئی. یہ یہاں پھنس جاتے ہیں, کازیلٹی میں آ کے تو پھنسیں گے, بہت بری طرح سے پھنستے ہیں. تو اس وجہ سے اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہوتی. ریسنٹلی سے فلمن نے ڈسکس کی. ایرسٹوٹل کی جو آپ نے بات کی, یہی بات ابن سینا نے بھی یہی بات کی ہے بالکل, کہ سول ہر چیز میں ہے, ٹیبل میں بھی ہے, گلاس میں بھی ہے, چھری میں بھی ہے, گاڑی میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے. لیکن سول کی ریپرزنٹیشن, ایگزسٹنس اس کی کیسے پتہ چلتی ہے؟ اس کی ایکشن سے. تو اس سے پھر ایک بڑی وہ کھل جاتی ہے آرگیومنٹ کہ اچھی سول بھی ہوتی ہے, بری سول بھی ہوتی ہے, اور وہ بہرحال لیکن وہ اینڈ میں آتی مذہب کی ہی طرف ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ مزے کے پوائنٹس ہیں اس میں. پہلی بات, جو لفظ سائیکالوجی ہم لوگ سنتے ہیں, اکثر سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ دے اٹیمپٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن سائیکی. لفظ سائیکی کی لٹرل میننگ سول ہے. سول ہے, بالکل ٹھیک. سائیکالوجی کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی آف دا سول. اور باقی تو خیر وہ پلیٹو نے بڑا اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ 3 حصے ہوتے ہیں سول کے. جی, دیر از لوگوس وچ از دا ریزننگ کے جو آپ کو کنٹرول کرتی ہے, آپ کا تھائموس جو آپ کے سول کی جو کریج ہوتا ہے, گلوری مطلب جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں, اور جی ایروز ہے جو فیمنن پارٹ جو کہ جی اس کا بیسر نیڈز جو فنڈامنٹل نیڈز ایڈریس کرتی ہے. تو مزے کی بات یہی ہے کہ
سول کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ مذہب سے بچ نہیں سکتے. کامران صاحب یہاں پہ جو ہے وہ ایک اور ایک کی پوائنٹ جو میں لانا چاہوں گا, ابھی تک جو ہے وہ ہم لوگ روح کی سول کی بات کر رہے ہیں, اور اسلامک اینگل بھی ہو گیا, فلاسفیکل بھی ہو گیا, صوفیہ کرام کا بھی ہو گیا, بٹ دا امپورٹنس آف دا سول ان سائڈ دا ہیومن باڈی اٹ سیلف, بیکاز یہ تو ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ جب انسان سے وہ الگ ہو جاتی ہے تو انسان ایگزسٹ کرنا بند کر دیتا ہے, بیکاز وہ ہے مگر مردہ ہو گیا. مگر یہ بات بھی جو ہے وہ یہاں پہ جاننے کی ہے کہ اگر ان دا فرسٹ پلیس اگر روح نہیں پھونکی جاتی یا روح نہیں ہوتی تو انسان تب بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا تھا, کیونکہ یہ جو ہے وہ شروع کے ہمارے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ انسان جو ہے وہ 4 عناصر, انفیکٹ انسان 5 عناصر سے بنا ہوا ہے, اس میں آگ, مٹی, پانی, ہوا ہے. اگر ہم خالی ان 4 عناصر کو دیکھیں تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایلیمنٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. آگ جو ہے وہ پانی, آگ, ہوا, مٹی, ان سب کو ایک جگہ پہ اگر جمع کرنا ہے تو دیٹ وڈ ناٹ بی پاسبل, کیونکہ یہ ڈیسٹیبلائز ہو رہیں گے. ایون سائنٹیفکلی دیٹ از ناٹ پاسبل. تو ان کے درمیان کا جو جیل ہے, the thing that is bonding them all together, glue کر رہا ہے that is روح. اور اسی لیے یہ اگر ہم اس اینگل سے بھی دیکھ لیں تو اگر آپ اس بانڈ میں سے آپ روح کو نکال لیں گے تو باقی چیزیں خود بخود ڈیسٹیبلائز ہو رہیں گی. اور یہ تو بہت ہی کامن کانسیپٹ ہے, انسان جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں ہی جو ہے وہ مل جاتا ہے, تو وہ بیسیکلی اس کا جسم ہے. اچھا, یہاں کیونکہ آپ نے ذکر کیا تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, سکندر صاحب فرما رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب سر الاسرار میں, دا سیکرٹ آف سیکرٹس میں, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح ہر موجودات کی حقیقت ہے. پھر ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ تمام روحیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح سے تخلیق کی گئی. ایک اور جگہ فرما رہے ہیں کہ عالم ارواح میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کا نام ہے عالم ارواح میں. اور پھر وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے کہ وہ سلطان روح کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہ زمین میں آتی گئی جس طرح وہ انسان کے جسم میں آئی, اور پھر اس کثافت کو اس نے بادل نخواستہ ایکسیپٹ کیا. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو روح ہے اس کا تعلق کس چیز سے؟ اس کا تعلق قلب سے ہے, اس کا تعلق جسم سے ہے, ذہن سے ہے؟ ہم اگر اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں تو کس طرف بڑھا جائے گا؟ در حقیقت روح جو ہے, روح اٹ سیلف انسان کی انٹائر ایگزسٹنس ہے. جسم جو ہے وہ ایک فائنائٹ چیز ہے, نہ صرف فائنائٹ ہے, اٹس جسٹ اے ٹول فار دی ایکشنز آف دا سول. معاملہ اس طرح سے ہے کہ سول اٹ سیلف جو ہے وہ اس کی جو بنیادی ایگزسٹنس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امر کی محتاج ہے. ٹھیک ہے. اور معاملہ اس طرح سے ہے کہ سول جو ہے وہ فنڈامنٹل بینگ ہے, باڈی از ناٹ دا فنڈامنٹل بینگ. لیکن میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ سول جو ہے وہ اعمال کی ذمہ دار نہیں ہوتی. جہاں تک میں بات کو سمجھتا ہوں, سول جو ہے وہ صرف ایک امر ہے زندگی کا, کہ ایک جسم جو ہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے. صرف وہ جو امر ہے وہ ہے سول, روح. جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال کا ٹوٹلی جو باٹم ہے, وہ کور ہے اعمال کی, وہ ہے نفس, انسان کا نفس. انسان کے نفس ذمہ دار ہے اس کے اعمال کا, روح اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے. معاملہ اس طرح سے ہے کہ روح جو ہے, دیکھیے جیسے کہ ایک سائنٹیفکلی اس انسان کا جسم جو ہے وہ تمام سائنٹیفک آسپیکٹس کو فالو کر رہا ہوتا ہے, یعنی کہ فنڈامنٹلز آف فزکس اینڈ کیمسٹری, لاز آف نیچر جو ہے ایگزیکٹلی فکسڈ کانسیپٹ, فنڈامنٹل فزکس اینڈ کیمسٹری. یعنی کہ میرا ہارٹ جو ہے اٹ از جسٹ اے پمپنگ یونٹ, صحیح ہے, ایک فلوئڈ اس کے اندر سے فلو کر رہا ہے اور ایک خاص ریشو, ایک خاص فلو ریٹ سے فلو کر رہا ہے, تو میں ایگزسٹ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ اگر بند ہو جاتا ہے تو امر الہی ختم, یعنی کہ امر الہی جو ہے وہ لازم آ گیا مجھ پہ موت کا. اور جہاں یہ لازم آ گیا تو روح جو کہ امر ہے لیونگ کا, یعنی کہ لائف فارم کا, وہ چلا گیا. روح انسان کے اندر صرف ایک لائف فارم کا امر ہے. یعنی کہ معاملہ اس طرح سے کہ لائف فارم جو بیسیکلی ہے, آج تک کوئی بھی سائنس, یعنی کہ سائنس جو ہے اس لائف فارمنگ کے اوپر, لیونگ بینگز کے اوپر ایک حتمی ڈیفینیشن کے اوپر نہیں پہنچ سکی. یعنی کہ یونی سیلولر آرگینزم پہ بھی انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ میں اس طرح سے کہوں کہ ہاں بالکل, یعنی کہ ایک میں جنرل ایک آبزرویشن کروں کہ ایک امیجنیشن کروں کہ اگر ایک بالکل ایسی انسانی جیسی لائف فارم ایک سائنس نے ایجاد کر دی, بالکل اسی طرح سے فلیش ہو, بونز ہو, تو کیا اس کے اندر نیچرلی لائف پروڈیوس ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک. تو
اس کے اوپر آج تک جو ہے وہ حتمی رائے قائم